واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ عزیز مصر کے گھر میں یہ بات بنی اور اس کا علم 3 لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، عزیز مصر اور زلیخا. اس کے باوجود پورے شہر میں بات پھیل گئی اور زلیخا پر ساری عورتوں نے طعنہ کسنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ قد شغفها حبا، یہ تو ان کے محبت میں گرفتار ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم یقیناً اس کو گمراہ ٹھہراتے ہیں کہ گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے. عزیز مصر نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا کہ یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اس بات کو درگزر کر دیجئے، اور زلیخا کو مشورہ دیا کہ واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے. توبہ ایک تریاق ہے، آب حیات ہے. امت میں سے یہ چیز بالکل گمشدہ ہے. اپنے رب سے رشتہ توڑنے کے بعد جوڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ پشیمانی ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا ہے. جب سے امت اللہ سے ٹوٹ گئی ہے، طرح طرح کے آفتوں میں، فتنوں میں مبتلا ہو گئی ہے. جس دن یہ اپنے آپ کو سمجھ جائے گی کہ مجھے اپنا رشتہ اللہ سے دوبارہ جوڑنا ہے، اسی جوڑنے کا نام ہی توبہ ہے. یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مرض کیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتے. یہ ایک ایسا تریاق ہے، ایک ایسی آب حیات ہے کہ اگر 60 70 سال 80 سال کا بیمار اس کو استعمال کر لے تو 1 منٹ میں اچھا ہو جاتا ہے. اگر اس نے 60 سال 70 سال تک کفر میں اپنی زندگی گزاری ہے، شرک میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس نے اپنے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس 1 منٹ میں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پچھلے کی جتنے چیزیں تھیں اللہ نے سب معاف کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاڈلے صحابی تھے. ایک دن اچانک آ کر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں گر گئے اور بہت روئے، اتنا روئے کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے.
آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں اسلام تو لا چکا ہوں، آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت تو کر لی ہے، لیکن مجھ سے ایک اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہ جب میں کفر کے حالت میں تھا، مکہ کا ماحول یہ تھا کہ گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو اس لڑکی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا مکہ المکرمہ میں، اللہ پاک وہاں کی بار بار زیارت ہمیں نصیب فرمائے، آج بھی وہ قبرستان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے جہاں پر زمانے جاہلیت میں چھوٹے بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ وہاں کے ایک عالم ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی کھودتا ہے تو خون نکلتا ہے، اور تازہ خون نکلتا ہے، جبکہ 1450 سال پرانی بات ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ بچیاں قیامت کے میدان میں دعویٰ کرے گی بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمیں قتل کیا گیا۔ تو کہا میں نے بچی بڑی خوبصورت تھی اور چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ لوگ بڑے تانا دیتے تھے، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی اور اس کو زندہ رکھنا ایک عیب اور بہت تانے والی باتیں تھیں۔ تو بچی بڑی خوبصورت تھی، میں نے اور میرے بیوی نے چھپا کر رکھا، ہم کسی کو دیکھنے نہیں دیتے تھے، اور گھر میں کوئی آتا تو اس کو چھپا دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ چلنے لگی، بولنے لگی۔ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اور پیارا لگتا ہے۔ کچھ دن گزر گئے کہ مجھے آر محسوس ہونے لگی کہ میں نے اس بچی کو خامخواہ رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ماحول ہی نہیں کہ بچی کو زندہ رکھا جائے۔ بیوی سے چپکے سے میں نے بچی کو لے لیا اور جا کر رات کے اندھیرے میں گڑھا کھودا۔ جب گڑھا کھود رہا تھا اور مٹی جب میرے بدن پر آ رہی تھی تو بچی میرے بدن سے مٹی ہٹا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ابا جان گڑھا کس کے لیے کھود رہے ہو؟ دل پھٹ جائے انسان کا، کلیجہ چیر جائے، لیکن اس وقت میرے دل میں رحم نہیں آیا۔ میں نے گڑھا کھودا اور کھودنے کے بعد اس بچی کو جب میں گڑھے میں ڈال رہا تھا تو وہ مجھے چمٹ گئی اور میرے کپڑوں کو پکڑ لیا، پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میں نے اس کو زندہ قبرستان میں، وہ جب اتنا کہا تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب میرے آقا کا کیا حال ہوا ہوگا جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول کی چیخیں نکل گئی، ایک منظر یاد آ گیا نا سارا۔ تو نہ یہ رونے سے تھم رہے تھے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے سے تھم رہے تھے، ایک منظر عجیب سا یاد آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اتنا کہنا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ اصول بتایا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ تم نے اسلام میں آنے سے پہلے جو بھی گناہ کیا ہے ایک تریاق ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اگر تم مسلمان نہ بنتے تو اس کے معاملے میں کل قیامت کے میدان میں اللہ تم سے ضرور پوچھتا، لیکن تم اسلام لاگے۔ تو کفر کا تریاق ہے اسلام اور ایمان، اور ہمارے گناہوں کا تریاق ہے توبہ۔ اس چیز کو ہمارے معاشرے نے بالکل کوڑا کر دیا ہے، اور گناہ کرتے ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن توبہ کرتے شرم ضرور آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تو اللہ کے رسول سے حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں رو رہے؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس ابھی ابھی آئے تھے، ایک مجھے عجیب بات کہہ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کا بوڑھا گناہگار جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے بال سفید ہو گئے، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کے سفیدی کو دیکھ کر اسے عذاب دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن اے میرے حبیب آپ کے امت کے بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کی بات تو بہت دور رہ گئی ہے، آج کل بوڑھا ہوا اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو بیچارہ نوجوان ہی ہے، اس کو کوئی کہہ کر تو دے کہ بوڑھے میاں آپ کی حالت خراب ہو جائے گی،
کیونکہ ماننے تیار ہی نہیں کہ میں بوڑھا ہوں. وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو نوجوان ہی سمجھے گا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کی نوجوانی کو سلامت رکھے، لیکن آپ جیسے دنیا کے معاملے میں نوجوان ہیں ایسے دین کے معاملے میں بھی نوجوان بن جائے. تو یہ جو ایک تریاق ہمیں دیا گیا ہے اللہ سے جڑنے کا، اور یہ جو نسخہ دیا گیا ہے اس نسخے کو ہم بھلا چکے ہیں. ہم اس بات میں کیوں دیر کریں؟ جب میرا اللہ توبہ قبول کرنے میں دیر کرتا نہیں ہے تو ہم توبہ کرنے میں کیوں دیر کریں؟ بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تمہارا خدا بیٹھا ہوا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، لفظ مرصاد جو قرآن نے فرمایا نا، اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی انسان شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا اور اس نے جال بچھا دیا اور تیر لے کر ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی شکاری جانور آئے اور میرے جال میں پھنس جائے یا میں تیر اس کے اوپر برسا دوں، اسے ڈھیر کر دوں. بڑی مشکل سے 2 دن 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد اس کو شکاری جانور نظر آیا. تب وہ جو جھک گیا اور اپنا تیر لگا کر بیٹھا ہے، وہ اپنے آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر نہیں کر رہا ہے، اپنے سانس کو روک رہا ہے اور بالکل اتنا تیزی کے ساتھ اس کی طرف نظر جما کر بیٹھا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی اگر میں غفلت کھاؤں گا تو یہ شکار میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. فرمایا جیسا وہ بیٹھا ہے نا شکار کرنے کے لیے، تیرا رب بھی تیرے گھات میں اس سے زیادہ بیٹھا ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد. لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے نا جہاں چمتکار وہاں نمسکار والا ہے. جہاں کچھ نظر آ گیا، ہاں آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ لمبے بال ہیں، ننگا پھرنے والا ہے اور بڑا باوا بن کر گھوم رہا ہے. یہ بہت بڑا باوا ہے، دکھ گیا ہم کو سامنے، اس نے کچھ چمتکار دکھا دیا. بولے وہ ننگا پھرے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ سنتوں کا زندہ جنازہ نکالے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے دعویٰ کرے کہ میں تو نماز مکہ میں پڑھتا ہوں جا کر. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں ہے، کوئی قطب نہیں، کوئی ابدال نہیں ہے. جب میرے نبی کی سنت اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب میرے نبی کا طریقہ اس کی زندگی میں نہیں، اللہ کے رسول کا حجرہ عائشہ میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا مدینہ المنورہ کا جو ممبر رسول ہے اور حجرہ ہے جہاں آپ کی مزار اقدس ہے، کتنا فاصلہ ہے اس میں. تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے 2 کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. تو آج کا ولی اتنا بڑا بن گیا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ میں جا کر نماز پڑھنے والا بن. بیوقوفی کی ایک حد ہوتی ہے، جہالت کی ایک حد ہوتی ہے. اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. بہرحال ہم کبھی بھی توبہ میں دیر نہ کریں. دیکھیے حالات ایسے بگڑتے ہیں انسان کو سب پتہ نہیں چلتا ہے. مجھے ایک دردناک واقعہ اس وقت میں یاد آ رہا ہے. میں واقعہ زیادہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جائے اور سمجھ میں آ جائے، ہمارے عقل شریف میں آئے، کھوپڑی شریف میں اتر جائے. بس اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، بڑی نیک لڑکی تھی اور آپ کے درس میں، آپ کے مجلسوں میں جا کر بیٹھا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے نکاح کرا دیا، شوہر بھی بڑے نیک مل گئے اور شوہر کا کاروبار بھی اچھا تھا اور اللہ نے ایک اولاد بھی عطا فرمائی، ایک لڑکا دیا، گودھاری بھری فرمائی. اتفاق یہ ہوا کہ ان کے شوہر کا نوجوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا، لیکن لڑکی بڑی صابرہ تھی، شاکرہ تھی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بار بار جایا کرتی تھی اور ان کے مشورے سے کام کیا کرتی. اب لڑکے کو آزادی کا موقع مل گیا، دولت بھی تھی، باپ چلا گیا، تربیت کرنے والا کوئی نہ رہا، آوارہ بن گیا، وہ صحبت غلط مل گئی. اس وقت کے کوئی ایسے گناہ باقی نہ رہے جو اس نے نہ کیے ہو. ماں بڑی پریشان ہو گئی کہ اللہ اس کو کیسے سمجھاؤں. روزانہ اٹھاتی، حضرت حسن بصری کی خدمت میں لے جایا کرتی. حضرت حسن بصری نظر فرماتے، دعا فرماتے، لیکن وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ گئے اور کہا کہ اس کو اٹھا لے جا میرے دربار سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہے. کہ حسن بصری کوئی ایسی ویسی شخصیت تو نہیں تھی. کہ میں سمجھا رہا ہوں، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں تنہائی میں، اکیلے میں، لیکن ایسا لگ رہا ہے اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی. جب بندہ گندگیوں میں اتر جاتا ہے، بدماشیوں پر اتر آتا ہے، نمک حرامیوں پر اتر آتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب اس کی رسی کھینچنا ہے، تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں اس کے دل کے اوپر، اب کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی، ایسا لگ رہا ہے مجھے، لے جا اس کو، اٹھا میرے دربار سے۔ ماں ہوتی ہے، دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں بروں سے بھی پیار کرتی ہے، ماں کا دل یہ نہیں ہوتا ہے، آخر میرا ہی تو بچہ ہے۔ اگر ایک بچی ماں کے سامنے کچھ غلط حرکتوں میں پکڑا گئی، پھر بھی ماں اس کی پردہ پوشی کرتی، بچی میری ہے، اس کا ایک جگر ہوتا ہے۔ تو ماں تھی، اس کے دل پر بڑا صدمہ لگا کہ میرے استاذ اور میرے شیخ نے مجھے میرے بچے کو گھر سے واپس کر دیا۔ ایک صدمہ تو تھا بچے کے بگڑنے کا، دوسرا صدمہ ادھر کا لگ گیا۔ بہرحال اس عالم میں اس بچے کو کوئی بیماری لگ گئی۔ دیکھیے قرآن کا ایک فیصلہ ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے گناہ کیا، غلطی کی، سزا ملنا یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تم نے اگر غلطی کی ہے، ہاں اس کے لیے تریاق رکھا ہوا ہے، اللہ نے توبہ کر لے، اللہ کو منوا لے، تو تیری بچت، تیری نجات ہے۔ اور اگر تو نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا تو دنیا میں بھی ذلت رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت رسوائی ہے، دونوں جگہ پر ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کو منوا کر اللہ کو راضی کر لے۔ تو ماں بڑی پریشان ہو گئی، اور اس بچے کو بیماری لگ گئی، اور بیماری ایسی لگ گئی کہ وہ بستر پر گر گیا، اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اب تو پیشاب بھی بستر پر اور استنجا بھی بستر پر۔ ماں بڑی پریشان ہو گئی، حضرت کے پاس جاتی ہے کہ حضرت میرے بچے کے لیے دعا کرے کہ میرا بچہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس دنیا سے چلا جائے گا، میرا تو شوہر بھی چلا گیا، ایک میرے سہارا تھا زندگی کا، وہ بھی جا رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی ماں کے دل پر، آپ سوچ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا جا میرا وقت برباد مت کر، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی۔ پھر آئی، پھر بچے کے پاس بیٹھتی ہے، جب حضرت نے منع کر دیا تو بڑا اور افسوس ہوا اس کو۔ پھر بچے نے کہا کہ امی جان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، حضرت کو جا کر کہے کہ میرے لیے دعا کرے۔ پہلا جملہ بہت مدت کے بعد ماں نے سنا اپنے بیٹے کی زبان سے، تو ماں کی کچھ امیدیں جاگی کہ میرے بیٹے کو شاید ہدایت مل رہی ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ حضرت سے جا کر دعا کروائے میرے لیے۔ ایک امید جاگی تو دوڑتی ہوئی گئی واپس، اس کو بار بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ منع کر رہے ہیں، اور وہ بار بار، ایک ماں ہے، اس کے دل کی محبت اور پیار کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر گئی واپس، جب جا رہی تھی تو بچے نے واپس بلایا، کہا امی جان ایک بات سنتے ہوئے جاؤ، تمہارے جانے سے آنے تک ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، اتنی درخواست حضرت سے کر دینا کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، بس اتنی بات کر دو۔ ماں گئی، روتے روتے گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، درس دینا تھا۔ اللہ والے ہوتے ہیں کہ ظہر کے بعد یا ظہر پہلے کھانا کھا کر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد، اس کو قیلولہ کا، اس میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں، آپ 10 منٹ 15 منٹ سو کر دیکھیے کھانے کے بعد، سنت طریقے پر اور قیلولہ کی نیت سے، آپ کو تہجد میں ضرور اس کی ہمت ملے گی اور ضرور مدد ملے گی، آزما کر دیکھ لیجیے۔ نیند آنا ضروری نہیں ہے، سو جائے 10-15 منٹ لیٹ جائے سنت طریقے پر، اٹھ جائے، اور اس میں 2 منٹ 3 منٹ بھی آپ کو آنکھ لگ جائے گی تو یوں سمجھے کہ آپ کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی تھکان اس میں نکل جائے گی، اللہ نے اتنی برکتیں اس میں رکھی ہوئی۔ تو سو گئے تھے حضرت حسن بصری، ماں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، واپس رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہا اے میرے شیخ معاف فرمائے، میں آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، لیکن میرے بیٹے نے ایسا ایسا کہا کہ اگر روح نکل جائے، میرا بیٹا اللہ کے پاس چلا جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، تو بیٹے نے کہا ہے کہ آپ کے شیخ حضرت حسن بصری سے کہہ دو، مجھے تو شرم آ رہی ہے ان کے پاس جانے کے لیے، میری ماں مجھے اٹھا کر وہاں لے جا، یا حضرت شیخ کو یہاں بلا لے، مجھے کم سے کم آ کر توبہ کرا دے، اور مجھے توبہ کرا کر کہہ دے کہ بھائی آج کے بعد میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت شیخ کا دل میں نے بہت دکھایا ہے، میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، اگر حضرت آ جائے تو میں ان کے ہاتھوں پر توبہ کر لوں گا۔ پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو حضرت کو کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔
ماں گئی، ایک امید لے کر گئی کہ میرا بیٹا توبہ کی بات کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قیل اللہ فرما رہے تھے، اٹھ گئے، کہا کیوں تو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دیا اور میں اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن جس بندے نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، میں اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاؤں؟ میرے نماز پڑھانے سے اللہ کو اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے گنجائش نکالی کہ بے نمازی کی نماز پڑھو، ورنہ دوسرے ائمہ کہتے کہ نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہم کافروں کی نماز پڑھائیں گے؟ بولے دنیا کے رجسٹر میں اس کا نام مسلمان ہوگا، معاشرے میں مسلمان ہوگا، مسجد میں مسلمان ہوگا، تمہارے خاندان کے رجسٹر میں مسلمان ہوگا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، لیکن اللہ کے دفتر میں اس کا نام مسلمان نہیں ہے، جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش دی کہ میں نے اس کے نماز جنازہ پڑھا، اس نے کفر والا کام تو ضرور کیا لیکن کفر اس پر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نے منع کر دیا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اب ماں کے دل پر کیا صدمہ لگا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ اتنا کہ گھر سو گئے، ماں چلی آئی اور ماں کی چیخیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی۔ ادھر آ کے دیکھا تو بچہ رخصت ہو چکا تھا۔ اب تو دل پر کیا صدمہ لگا ہوگا۔ کہنے لگی کہ اے اللہ میری گود اتنی گندی کیوں ہو گئی کہ اس بچے کو میں نے جنم دیا، کہ میرے شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے، انہوں نے بھی مجھے منع کر دیا، میرے بچے کی نماز کون پڑھائے گا؟ میں تو ایک عورت ہوں، میں کسی کو بلا بھی نہیں سکتی ہوں اور کہیں جا بھی نہیں سکتی ہوں۔ اکیلے تنے تنہا ماں اپنے بچے کو غسل دے رہی، کیا دل کہتا ہوگا؟ آپ ایک کیفیت پر جائیے، آپ محسوس کیجئے اس کو۔ ایک ماں کے ہاتھ میں بچے کا جنازہ ہوگا تو ماں کا دل کیا کہتا ہوگا؟ پتھر دل باپ بھی ہوگا تو رو پڑے گا۔ عورت عورت ذات ہوتی ہے، رو رہی تھی، چیخیں نکال رہی تھی، اور بچے کو غسل دیا اور غسل دے کر کفن پہنا کر تیار کر دیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، من دق الباب، کون آیا اس وقت میرے دروازے پر؟ جیسے دروازہ کھٹکھٹائے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اللہ، ماں نے کہا کہ حضرت آپ میرے در پر آ گئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا بیٹا تو چلا گیا، اس نے بہت توبہ کرنے کی نیت کی، آپ آتے اور کلمہ، کوئی بات نہیں، آپ شیخ ہیں میرے۔ حضرت بھی رو رہے تھے آنکھوں سے۔ کہا کہ بیٹا تو گئی، میں نے تجھے منع کر دیا، میری غلطی تھی، لیکن کیا کروں، میں بھی تھک گیا تھا اس بچے سے۔ میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی تھی تہجد میں، اللہ والے کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، میں نے بہت دعائیں کی تھی اس کے لیے، کیونکہ تو میری بیٹی ہے، میں نے تیرے بچے کے لیے بہت دعائیں کی تھی کہ اللہ اس کو سدھار دے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی خوش ہو جا، ایک خوشی کا پیغام لے کر تیرے پاس آیا۔ کہا کہ جب میں نے تجھے منع کیا اور منع کرنے کے بعد میں سو گیا تو جیسے میری آنکھ لگی تو مجھے خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر، اور مجھے اللہ یہ کہہ رہا ہے اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، مجھے اللہ یہ کہہ رہا ہے اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے اللہ تیرا ولی کون؟ کہا جس کی تو نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ، وہ کون سی توبہ کی تھی؟ اس نے اپنے ماں کے پاس اتنا ہی کہا تھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ امی جان اگر حضرت حسن بصری میری نماز جنازہ نہ پڑھائے تو مجھے کندھے پر اٹھا کر نہ لے جانا، میرے گلے میں رسی باندھ کر مرے ہوئے جانور کو جس طرح کھینچتے اس طرح کھینچ کر لے جانا، مجھے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا کہ میری وجہ سے اور قبرستان والوں کو عذاب ہو جائے، مجھے کہ جنگل میں پھینک دینا، کتے کھا جائے، جانور کھا جائے، دنیا والوں کو دیکھنے کا موقع ملے کہ اللہ کے نافرمان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ بس وہ جملہ کہنا تھا، اللہ کو پسند آ گیا جملہ۔ میرا اللہ تو اتنا کریم ہے میرے دوست، ہم کتنے دور چلے گئے، ہم بیٹھے بیٹھے سوچے کہ ہم خدا سے کتنے دور چلے گئے، میرا خدا تو قریب ہے نا، ایک بات کے اوپر وہ معاف کر رہا ہے،
اس کے سارے زندگی کے ڈھیر سارے گناہ اللہ نے اتنے جملے پر معاف فرما دیے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد کتے کی طرح کھینچ کر لے جا، میں تو نہ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق ہوں نہ آخرت میں منہ دکھانے کے لائق ہوں۔ اتنا کہنا تو اللہ نے قبول کر لیا، اور حضرت حسن بصری کو کہا کہ جا میرا ولی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ اللہ نے معافی نہیں کیا بلکہ اللہ نے ولایت کا تاج بھی پہنا دیا ساتھ میں۔ یہ اصل اس کا نام ہے توبہ۔ میرے دوستو، ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ جو سمجھے گا وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے روئے۔ یہ جو دنیا میں عذاب چل رہا نہیں، یہ اللہ کا عذاب جو چل رہا نہیں، اللہ کا ڈنڈا برس رہا ہے، اللہ کی لاٹھی برس رہی ہے، اور ساری دنیا کے سپر پاور طاقت دم مار رہی ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اور وہ مانے گا، تبھی مانے گا جب ہم سب مل کر اس کو منوائیں گے۔ ہم نے لٹایا اسی کو، ہم نے لٹایا ہے نا، ہم نے ناراض کیا ہے، تو ہم ہی منوائیں گے اس کو۔ اور وہ مانے گا، کیوں نہیں مانے گا؟ جب 80 سال کا بوڑھا پوری ساری زندگی گناہ کر کے، نافرمانی، غداری، نمک حرامی کر کے آتا ہے، وہ 1 منٹ میں مان جاتا ہے کہ میرے پاس آیا نا، ابھی تو آیا، میرا ہی بندہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو میرے دوست، ہم اللہ کو منوائے، اللہ کو راضی کرے۔ میرا اللہ 1 منٹ میں مان جاتا ہے، اور اللہ کو تو بہانہ چاہیے معاف کرنے کی۔ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ حضرت حسن بصری خود فرماتے، فارسی کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم ہوتی ہے، حملہ کرنے کی طاقت، تو اب تو پرہیزگار بنے گا، کیا کرے گا؟ تو ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے بدن میں، ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، بازو یہ طاقت مضبوط ہے، دنیا کی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو نہ بھولیے، کبھی نہیں بھول سکتے۔ اللہ پاک ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک اس کے رضامندی والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں۔ اللہ، کوئی رات ایسی نہیں گئی جس میں گناہ نہ کی، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں گناہ نہ کیا، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں تیری نافرمانی نہیں۔ تو دیکھ رہا ہے، تو چاہتا تو اسی وقت زمین کو پھاڑ کر ہمیں دفن کر دیتا، تو چاہتا تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر سکتا تھا، تو چاہتا تو ہمارے شکلوں کو سوروں کی شکل بنا سکتا تھا، لیکن اے اللہ، تو نے دیکھنے کے باوجود کرم کیا، مہربانی کی، رحم کیا۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم ہاتھ جوڑ کر تیرے سے بھیک مانگ رہے۔ اے اللہ، بہت امید لگا کر رمضان میں، جمعہ کی مبارک گھڑی میں، 13 مہینہ ہے، روزے کی حالت میں تجھ سے بھیک مانگ رہے، بھلا معاف فرما دے۔ اللہ، معاف فرما دے۔ ہم معاف کرنے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن اے اللہ معاف کر دے۔ گندے ہیں، آخر تیرے ہی بندے ہیں، تیرے در پر ہاتھ جوڑ کر آئے ہوئے، بھیک کا دامن لے کر آئے ہوئے۔ اللہ، معاف کر دے۔ اے اللہ، معاف کر دے۔ ساری دنیا تیرے عذاب کے لپیٹ میں، کوئی تیرے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ اے اللہ، معاف فرما دے، راضی ہو جا، اپنے رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر اسی وقت ہماری موت آ گئی، ہمیں قبرستان میں دفن کیا گیا، اللہ، ہم تو تیرے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکے۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہم غفور الرحیم ہے، اللہ کریموں کے کریم ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ اے اللہ، آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے۔ اے اللہ، ایک ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی منظور نہیں کرتی، مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اے اللہ،
تو کیسے چاہے گا کہ ہم جہنم کی آگ میں جھلس جائے، ہم قبر میں جہنم کا عذاب بھگتنے لگ جائے؟ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، کرم کر دیجیے، ان سارے حالات سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مساجد کے دروازے بند ہیں دروازوں کو کھول دیجیے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رمضان میں ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے تو ہم سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ ہماری شکلوں کو تو اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ مبارک ایام میں تجھ سے بھیک مانگ رہے، اے اللہ ہم نے ہر لمحے تجھے ناراض کیا ہے، ہم تو ایک دانہ کھانے کے قابل نہیں، ایک گھٹ پانی پینے کے قابل نہیں۔ اے اللہ تو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چلا رہا ہے، تیرا احسان ہے۔ اے مولا اس رمضان کی برکت سے ہمارے مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، ہر آنے والے حالات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں مولا کریم تو بچانے والا ہے، مارنے والوں کی طاقت سے بڑھ کر تیرے بچانے والی طاقت بہت مضبوط ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجیے، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیجیے۔ اے اللہ جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں کروڑ کروڑ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اے مولا کریم جو اس بیماری میں جا چکے ہیں مولا انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، خاندان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کا قرآن ابھی تک ختم نہیں ہوا تراویح میں، اے مولا کریم رمضان میں ہم سب کو پورا قرآن اے اللہ سننے کی توفیق عطا فرما، سنانے کی توفیق عطا فرما، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، رکاوٹیں ڈالنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ساری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں مولا سب کی حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔